کہ فریڈم آف ایکسپریشن ان اے ہیلدی سوسائٹی یہ کوئی نیا وشے نہیں ہے. اس وقت اس کے سلسلے میں جو باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے یہ فطری بات ہے، انسان کے نیچر اور اس کی فطرت سے بڑی مطابقت رکھتی ہے. کسی بھی مہذب سوسائٹی میں انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اور ہیلدی سوسائٹی بنانے کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں انسان کا کھانا پینا، رہنا سہنا اور اس کی عزت و آبرو، یہ اس کا تحفظ، یہ سب چیزیں جو ہے جہاں ضروری ہیں وہیں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنے وچاروں کو ظاہر کرنے اور اپنے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں ان کے اظہار کرنے کی آزادی بھی ہو. یہ انسانی فطرت کا عین تقاضا ہے، کیونکہ اگر انسان کو جو کچھ وہ سوچتا ہے اور جو اپنے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے سوچتا ہے، اگر اس پر پابندی لگا دی جائے، اس پر اظہار خیال کی آزادی نہیں ہو تو اندر اندر گھٹتا رہے گا اور گھٹ کر مر جائے گا. تو یہ جہاں اس کو جینے کی آزادی ہے وہیں یہ ضروری ہے کہ اس کے جینے کے لیے جو فیکٹرز ہیں، وہ جو بنیادی فیکٹرز ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ سب اسے پرووائڈ کی جائیں. اس میں یہ جو ضرورت ہے انسان کی، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. چنانچہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن جو ہے یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ہیومن رائٹس میں سے آتا ہے، اور اس کے اندر گویا جو جتنے وائٹل رول ہیں کسی ہیلدی سوسائٹی کو بنانے کے لیے، اس میں یہ ایک بہت ہی اپنا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ تسلیم شدہ ہے نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. فریڈم آف ایکسپریشن کو ریکگنائز کیا ہیومن رائٹ کے تحت، آرٹیکل 19 کے تحت یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس نے، UDHR نے، اور اس کو ریکگنائز کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز ان دا انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، ICCPR جو کہلاتا ہے، اس کے تحت بھی اس کو تسلیم کیا گیا اور اسے ضروری قرار دیا گیا. اس کے تحت انسان کو جو آزادی دنیا میں ملی ہے یہ گویا ان قوانین کے ذریعے صرف نہیں ملی ہے جو دنیا میں بنے ہیں انسانی تجربات کی روشنی میں، اور خود ہندوستان میں بنے ہیں. دنیا کے تجربات کو بھی سامنے رکھ کر کے اور ہمارے اپنے دیش کی جو بہت سی خصوصیات رہی ہیں، پرمپرائیں رہی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے جو ہمارے قوانین بنے ہیں اس میں بھی فنڈامنٹل رائٹس میں اس کو شامل کیا گیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ چونکہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اس لیے ایشور نے، انسان کے پیدا کرنے والے نے انسان کو یہ بنیادی حق دیا ہے، اور ہر شخص کو اس بات کی آزادی ملنی چاہیے اور دی ہے. اس بات کی اس کو زبان دی ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال کرے. اب یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا کیسے استعمال کرتا ہے، صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اگر غلط کرتا ہے تو اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا سولوشن ہے، یہ غور کرنے کی بات ضرور ہو سکتی کہ سوسائٹی کے لیے، لیکن کسی کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی. اگر یہ ہو جائے گا تو گویا اس کا یہ بنیادی حق چھن جائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو پھر اس کے استعمال کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اب یہ بات کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ترقیاں ماشاءاللہ ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، تو ہر جگہ انسان کو اپنی منہ سے بولنے کی آزادی ہے، اپنے قلم سے لکھنے کی آزادی ہے، اور جو کچھ وہ بولتا ہے اور لکھتا ہے اس کو پرنٹ میں آنے کے مواقع موجود ہیں، تو رائٹنگ اور پرنٹنگ کے ذریعے بھی وہ چیزوں کو پیش کرتا ہے، پکچرز کے ذریعے لوگوں کے سامنے باتیں لاتا ہے، فلم ہے، مووی ہے،
تو اگر غور کیا جائے تو پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، آج تو اس کا کینوس اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ بولنے کی اور اظہار خیال کی آزادی کی کوئی بظاہر حد ہی معلوم نہیں ہوتی، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ غیر معمولی ہیں، جہاں وہیں کسی چیز کے جتنے بڑے فائدے ہوتے ہیں اگر اس کا مس یوز ہو تو اس کے اتنے ہی نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کے درمیان بیلنس کی ضرورت ہے بہرحال، اور کوئی بھی انسان کو کہ اچھی سے اچھی چیز ہو لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے، تسلیم شدہ حقیقت ہے انسانی دنیا میں۔ تو اگر کسی شخص کو بولنے کی آزادی ہے اور وہ بہت بولنے لگے اور دوسروں کو بولنے کا موقع نہ ملے یا اس کو حق نہ ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن کسی مہذب سوسائٹی میں اور سویلائز سوسائٹی میں اور ہیلدی سوسائٹی میں بولنے کے سلسلے میں، اظہار خیال کے سلسلے میں، لوگوں کو اپنے خیالات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ پابندیاں اور حدود بھی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارا ICC PR ہے، جس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز کے سلسلے میں جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس بنائے گئے، اس نے جب آزادی دی، اس میں بھی جو غیر معمولی آزادی ہوئی، اس کے جب مس یوز سامنے آنے لگے تو خود انہوں نے آگے جا کر کے پھر یہ بات طے کی کہ اس طرح بالکل آزادی جو ہے نہیں ہو سکتی، رائٹس کیری اسپیشل ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ سرٹن ریسٹرکشنز ہوں، اور یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے رائٹس اینڈ ریپوٹیشنز جو دوسروں کے ہیں ان کا بھی رسپیکٹ ہو۔ تو پبلک ہیلتھ اور مورل کے لیے اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے، ان سب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی حدود معلوم ہونے چاہیے، کن حدود میں باتیں ہوں گی، کس حد تک ہوں گی، کس حد تک نہیں ہوں گی۔ ہمارے ملک نے بھی اس سلسلے میں ایک بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان دنیا کی ایک بڑی جمہوریت ہے، اور یہاں بھی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے سلسلے میں ڈیفائنڈ ہیں چیزیں۔ دستور ہمارا ایک بہت ہی اہم اور غیر معمولی ڈاکومنٹ ہے، اور دنیا میں اس نے اپنی ایک حیثیت بنوائی ہے۔ اس کے پریمبل میں بھی لبرٹی آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن کی بات کہی گئی ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن ان انڈیا جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ تو یہاں بھی اس بات کی آزادی پوری دی گئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے کی گئی، اور ہمارے دستور نے یہ بات بھی طے کی، جہاں آرٹیکل 19(1)(a) کے تحت یہ آزادی دی گئی کہ ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ اپنے تھاٹس کو ایکسپریس کر سکے، جو بھی مینس ہیں ایسے جو اس کو دستیاب ہیں ان کے ذریعے وہ ایکسپریس کر سکتا ہے۔ وہیں 19(2) کے تحت یہ بات بھی کہی گئی کہ اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوں گی، لمیٹیشن آف فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ان انڈیا، یہ بات بھی ہمارے دستور نے طے کی۔ تو اور اس کے جو باؤنڈریز خاص طور سے طے کیے، اس میں یہ بات طے کی کہ اس فریڈم کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ مس یوز کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسروں کو اس نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے ذریعے، یعنی دوسرے لوگوں کے رائٹس یہ بھی ہیں کہ ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح سوسائٹی کو بحیثیت مجموعی اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے آپ کے ایکسپریشن سے، اور اسی طرح اسٹیٹ کو بھی کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی اسٹیٹ کو کوئی ایسا خطرہ کہ جس میں اسٹیٹ کے ہی وجود کا مسئلہ پیدا ہو جائے، تو اس طرح کی آزادی بالکل نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ ہمارے دستور نے جو چند چیزیں ڈیفائن کی، اس میں یہ کہا جو لاز بنایا IPC کے تحت، اس میں 49 اور 50 کے تحت، 499 اور 500 کے تحت اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈیفیمیشن، کسی کے پر جو ہے کہ اس کی عزت سے حد تک عزتی کی جائے اس کی، یہ الاؤ نہیں ہے۔ اس کی بہرحال خیال کیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ وہ ڈیفیمیشن سوٹ فائل کرے عدالت میں اس کی سنوائی ہو۔ اسی طرح
ڈیسنسی اور مورالٹی کے خلاف اگر کوئی باتیں آئیں گی، کنٹمپٹ آف کورٹ کا اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہر عدالتی نظام ہے اور تمام فیصلے انسان کی زندگی میں اختلافی جو ہوتے ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں، اور کسی بھی مہذب سوسائٹی میں اور کسی جمہوریت میں بھی اور کہیں بھی اگر وہ چیزیں عدالت میں جائیں گی اور عدالت کے کوئی فیصلے ہوں گے اور عدالت کے فیصلے کا نہ احترام کیا جائے گا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کنٹمپٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے یہ بھی گویا اس سلسلے میں اس سے روکنے کی کوشش کی گئی ہمارے قوانین میں۔ اسی طرح کسی کے خلاف اشتعال انگیز باتیں کی جائیں، اس کو اکسانے کی کوشش کی جائے، ہیٹ اسپیچز دی جائیں، کسی کا انسلٹ کیا جائے، اس کی توہین ہو، اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہو، کسی کے خلاف بہتان لگایا جائے، الزامات عائد کیے جائیں، اور اسی طرح فحاشی اور یعنی اور گندی باتوں کو اور گندی چیزوں کو لانے کی کوشش کی جائے تصاویر کے ذریعے یا باتوں کے ذریعے یا کارٹونز کے ذریعے، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں جس سے دوسروں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہوں تو فحاشی اور یعنی گندگی، خلاف تہذیب باتیں، بد اخلاقی پھیلانے کی کوششیں، اس کی اجازت ہمارا دستور نہیں دیتا۔ اسی طرح پورنوگرافی ہے، وہ جنسی ہیجان پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، باتیں ہیں، تصاویر ہیں، تو ان کے سلسلے میں اس کی اجازت ہمارا دستور نہیں دیتا۔ سیڈیشن ہے، ملک میں اگر بغاوت انگیز باتیں کی جائیں اور ایسی تقاریر، گفتگو یا ایسے آرٹیکلس آئیں جو گویا ملک میں اضطراب پیدا کر دیں، بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ان پر ان لیمیٹیشنز کے ساتھ ہی آزادی بولنے کی، لکھنے کی ہوگی۔ یہ جو ہمارے ملک نے کہا ہے، اسی طرح دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ چیزیں تسلیم شدہ ہیں کہ ہر مہذب سوسائٹی میں بعض ملکوں نے اس سلسلے میں بے لگام آزادی کی جو باتیں کی ہیں تو ان کے نتیجے میں بہت سے مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں، خود ان کی سوسائٹی کے اندر بھی اور سارے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مذہب کی آزادی بھی انسان کو ہے اور مذہب پر چلنے، اپنے عقیدے کے مطابق چلنے کا بھی حق ہے، لیکن دوسرے کے عقیدے اور مذہب پر لعن طعن کرنے یا ان کا مذاق اڑانے یا ان کی شخصیات کے سلسلے میں ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنے، اس سلسلے میں اس کی اجازت کسی مہذب سوسائٹی میں نہیں دی جاتی۔ اور چنانچہ خود اسلام نے بھی اس بات کی کہا ہے کہ انسان کو اس بات کے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور جو گمراہی ہے راستے بتا دیے، اب انسان کو انتخاب کرنا ہے، اور پھر اس کو اس بات کی بھی آزادی ہے کہ چاہے اسے قبول کرے، چاہے رد کرے، چاہے اس پر اظہار خیال کرے، جس چیز کو مانا ہے اس کا اظہار کرے، اس کی آزادی ہے۔ اور کسی شخص کو اس پر تنقید کرنے، اس سے اختلاف کرنے کا بھی حق ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ دوسرے مذاہب کی جو شخصیات ہیں ان کی توہین نہیں کی جا سکتی، ان پر کوئی بہتان یا الزام تراشی نہیں کی جا سکتی۔ اسلام نے یہ بھی کہا کہ کسی کی عبادت گاہ ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو کچھ بنیادی چیزیں بہرحال ایسی ہیں جس سے انسان کے پورے سینٹیمنٹس جو مجروح ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آدان پردان ہو، ہم دوسروں کی باتیں سنیں، دوسرے ہماری سنیں۔ جس طرح بولنے کی آزادی ہے اسی طرح سننے کی بھی آزادی ہے، اور دو کان بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ایک زبان کے ساتھ، تو سننا بھی چاہیے، پیشنٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اور اکسانے والی باتیں اول تو کرنے اور سامنے والے کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اکسانے والی باتیں کرے تو اس پر بھی صبر و تحمل کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اس میں اتیجت ہو کر انسان اس کے لیے اپنی حد سے کراس کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بیلنس بہت ضروری ہے، اور برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کی تعلیم ہے اسلام میں۔ برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، تو برائی اور بھلائی کو برابر نہ سمجھو، اور برائیوں کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرو، اس کی تعلیم ہے۔ تو اگر کہیں غلط بات ہو رہی ہو، غلط کام ہو رہے ہوں تو اچھے انداز میں اچھی باتیں کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن انداز میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بری بات سامنے آ جائے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو خوبیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں، برائیاں ہمیشہ بھلے طریقے سے ختم کی جاتی ہیں۔ یہ انسان اس کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے لے، اور نہ کسی شخص کو اس کی اجازت ہے کہ وہ ایسے حالات مجبور کر دے کہ قانون جو ہے
وہ گیا ملک کے اندر باقی نہیں رہے۔ تو ان دونوں کے درمیان، ان سب باتوں کے درمیان جو توازن کی ضرورت ہے، اصل میں کسی بھی سوسائٹی کے لیے اور ہیلدی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو حقوق ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے درمیان بیلنس ہو، اور یہ اگر توازن رکھنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً سوسائٹی جو ہے وہ ہیلدی رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو اس دیش میں بھی اور ودیش میں بھی ہر جگہ جو انسانوں کی انسانیت کی بنیادی جو حقوق ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے اور خود بلکہ فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس سلسلے میں باشعور بھی ہوں اور باشعور کرنے کی کوشش بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔